اور اس نے کہا تھا کہ نہ تم بدلے نہ دل بدلا نہ دل آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ تو جناب اسپیکر، میں کسی ایک خاص موضوع کو نہیں ٹچ کروں گا، میں مختصر سی بات کروں گا، لیکن یہاں بات ہوئی کہ پارلیمان کو طاقتور بنایا جائے۔ یہ بات ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں؟ کبھی کسی نے یہاں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو کمزور کیا جائے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ پارلیمان کو طاقتور ہونا چاہیے، پارلیمان کو سوورن ہونا چاہیے، یہ مقتدر ہونا چاہیے۔ پارلیمان جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے اور یہ تمام اداروں کی ماں ہے۔ یہی آپ نے بھی سنا، یہی میں نے بھی سنا۔ جب ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں جناب اسپیکر، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان، ویلکم چیئرمین صاحب، پھر کیا وجہ ہے جناب چیئرمین کہ ہمیں بار بار اس بات کی رٹ لگانی پڑتی ہے، بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ پارلیمان جو ہے اس کو مقتدر ہو، بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ پارلیمان کی عزت ہو، اس کی تکریم ہو۔ ہم خود کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اس کے برعکس ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان طاقتور نہیں ہے، طاقتور مقتدر نہیں ہے یہ جو پارلیمان ہے، یا جتنی اس کی عزت تکریم ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی؟ اب یہ ڈیاگنوزس تو سب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کی ہم وہ نفی بھی نہیں کرتے، لیکن پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے طاقتور ہوگا؟ ابھی کھڑے ہو کر یہاں کہا گیا کہ طاقتور ہوگا جب ہم ووٹ کو عزت دیں گے۔ چلیں، بالکل اچھی بات ہے۔ حکومت کی طرف سے آیا کہ جناب ہم تو الیکشن کمیشن پورا الیکشن پروسیس میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم تو ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں کسی کو الیکشن کے اوپر، خواب کے اوپر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ رہے۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی الیکشن بھی پاکستان میں آج تک ایسا نہیں ہوا جس پر اعتراض نہیں ہوا، جس پر انگلی نہیں اٹھی۔ تو آئیں مل کر ایک ایسا انتخاب کریں، ایک ایسے انتخاب کا بندوبست کریں، ایسا سسٹم ایوالو کریں پھر جس پر کوئی بھی جو ہے وہ اعتراض نہ کر سکے۔ جناب چیئرمین، یہ کتنی خوبصورت باتیں، کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ اور حقیقت میں آپ کو صرف آج بتاؤں کہ فاضل ممبران یہاں بیٹھے ہیں، کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، آزاد کشمیر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ترین الیکشن ہے۔ اس الیکشن کے اثرات پوری ہماری کشمیر کے عوام پر پڑتے ہیں، خواہ وہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہوں یا لائن آف کنٹرول کے اس طرف۔ تو جو ریکارڈ پر بات ہے، میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہمارے کشمیر افیئر کے وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہمیں ایک ووٹ کی برتری دے گا ہم اس کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ جناب چیئرمین، کیا باتیں کرتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ نہ تم بدلے نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کروں۔ کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وزیر صاحب آن دی ریکارڈ جلسے میں کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر آ رہا ہے، اخبارات میں چھپ رہا ہے کہ جو 1 ووٹ ہمیں دے گا برتری اس کو 1 کروڑ روپے ملے گے۔ لگا لیں حساب، پیسے تقسیم کر لیں حساب، پیسے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اور دوسری طرف سے اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آئیں جناب بیٹھیں، ایک صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد کے لیے آؤ، بیٹھ کے بات کریں۔
یہ تضادات، یہ اس طرح آپ کس کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ایک صرف چند باتیں ایسی کر کے اور وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا؟ کیا وزیر اعظم صاحب نے یہ بات نہیں سنی؟ اگر نہیں سنی تو میں فلور آف دی ہاؤس یہ کر رہا ہوں جناب چیئرمین، پارلیمان میں کر رہا ہوں یہ بات، تو میں یہ چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو کہ صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں، وہ ان وزیر صاحب کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں اور پوری قوم کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ اگر تو یہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک۔ جناب چیئرمین، اس لیے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قول اور فعل میں تضاد ہے تو آپ جتنی خوبصورت باتیں کر لیں یہاں پر، پھر یہاں پر بات ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی جو ہے وہ طاقتور ہے اور پارلیمان کمزور ہے۔ جناب چیئرمین، میں آپ سے ایک بڑے ادب سے بات آپ کے خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا پورے ہاؤس کی، کہ پھر یہ کہا گیا کہ یہ موروثی سیاست، وہی جو کرپشن کی کیسز، یہ وہ سب ٹھیک ہے، نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سیاست کیوں کرتا ہے آدمی؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ بھی اسی ہاؤس کے ممبر تھے، آج آپ اس ہاؤس کے ممبر ہیں، لیکن کیا آپ از خود بنے ہیں یا آپ کو علاقے کے لوگوں نے منتخب کیا ہے؟ دیکھیں نا، موروثی سیاست میں تو یہ نہیں ہوتا کہ والد جو ہے وہ ادھر بٹھا کے جائے کہ اب میں جا رہا ہوں، میں یہاں سے جاؤں اور اپنے بیٹے کو کہوں کہ آپ ادھر بیٹا بیٹھ جاؤ، ایسے تو نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو بھی اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور ان ووٹرز کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر اس کو ووٹ ملتی ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ آ کر بیٹھے۔ اسی طرح اگر کوئی پارٹی لیڈر ہے تو اگر پارٹی جو ہے اس کو اعتراض نہیں ہے تو ادھر بیٹھے ہوئے یا ادھر بیٹھے آدمی کو کیا اعتراض ہے؟ اس لیے یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں جو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم واہ واہ کرانا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ ہم نے کوئی بڑے فلسفی کی بات کی۔ جب جناب چیئرمین، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب انتخاب پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، منتخب انہوں نے آپ کو کرنا ہے، آپ کے والد گرامی کو ابھی انتخاب میاں والی کے لوگوں نے کیا تھا، آپ کا انتخاب بھی اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر آپ پر کیا اعتراض میں کر سکتا ہوں کہ آپ کے والد ادھر اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں تو آپ کیوں ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ اگر ایک وکیل کا بیٹا جو ہے وہ وکیل بنتا ہے تو آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ ایک تاجر کا بیٹا اگر باپ وہ تجارت کرتا ہے، تاجر بنتا ہے تو اس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ ایک ایجوکیشنسٹ کا بیٹا اگر ایجوکیشن میں جاتا ہے تو اس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے تو اس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہنا جناب چیئرمین کہ یہ موروثی سیاست ہے، موروثی سیاست اس کو نہیں کہتے۔ موروثی سیاست وہ ہوتی ہے جو بادشاہت ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ جائے اور دوسرا بادشاہ ادھر بیٹھ جائے، لیکن یہاں تو پبلک ہے، یہاں تو عوام الناس ہیں، ان کی ووٹ لینی ہے، خواہ باپ نے لینی ہے، دادے نے بھی لینی ہے، بیٹے نے بھی لینی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے باپ دادا سیاست میں تھے، آج وہ نہیں ہیں، عام آدمی سیاست میں آ گئے۔ میں ایک عام پولیٹیکل ورکر ہوں جناب چیئرمین، آپ جانتے ہیں، آپ کے والد گرامی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ میں ایک مڈل کلاس کا آدمی جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، کہاں ہے موروثی سیاست؟ ہماری پارٹی میں تو نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج اگر ہمارا لیڈر جو ہے اس کو پاکستان کی پیپلز پارٹی کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں، اپنا لیڈر چنتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آج پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کو اگر پی ایم ایل این کے لوگ اس کے ورکر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے ورکر اگر اس لیے عمران خان ان کا لیڈر ہے کہ وہ مانتے ہیں ان کو، تو لہٰذا یہاں اس ٹرم کو غلط استعمال، اس کو اصلاحاً بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب تشریف رکھیں جی۔ جی راج صاحب آپ کنٹینیوز کریں۔ آج پروفیسر میں نے عباس صاحب کو بٹھایا ہے۔
जनाब चेयरमैन, आपका मैं शुक्रगुजार हूं। तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर हमारे गिरदो-नवा में जो हालात हैं, अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई, यकीनन तशवीशनाक है। मैं भी उस ब्रीफिंग में था और मुझे ये ज़रूर कहना है कि वो ब्रीफिंग हर लिहाज से अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी मुफस्सल, बड़ी टू द पॉइंट और बड़ी खुलकर और बड़ी ओपन डिस्कशन थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइंद बात कि जहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर मिलकर अपने मुल्क के लिए हालात से आगाही हासिल करें, फिर अपनी इनपुट दें। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि इस तरह की जो ब्रीफिंग्स हैं पार्लियामान को सुप्रीम समझते हुए, और वो मजीद होनी चाहिए, ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, ज़्यादा हालात से आगाही होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए उनके नुमाइंदगान जो हैं वो अपनी बेहतर इनपुट दे सकें। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये यहां ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात हुई, बड़ा एक मशहूर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम हुआ था, आपको पता है, साउथ अफ्रीका में, और जरूर होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होकर हमें एक तज्जिया करना चाहिए और हमें अपनी जो कमी कोताही है, जिससे भी कोई हुई है, उससे कोता नजर हुई तो है ना। अगर हम समझते हैं कि हम आज भी पसमानदा हैं, 72 साल के बाद भी हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है, अगर हमारे इदारे अगर कमजोर हैं, तो तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और उनको खुले दिल से, ओपन हार्ट से बैठकर एक दूसरे की सुननी चाहिए बात, उसमें एक सैर हासिल बहस होनी चाहिए। उस दिन मैं समझता हूं जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस के लोगों ने, जिस तरह फौज के लोगों ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ, बड़ी खुशी खुशी जो है वो सारी बातें सुनी, इसी जज्बे के तहत, इसी जज्बे के साथ हमें फिर बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स को और खुलकर एक दूसरे की बात गौर से सुननी चाहिए, सब्र तहम्मुल से सुननी चाहिए, और फिर सबको मिलकर सर जोड़कर इन तमाम जो भी मसाइल हैं इनका हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए नेक नियति के साथ। और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो सके, ये हो सकता है और ये बड़ी अच्छी बात है। इसी ब्रीफिंग को मैं समझता हूँ जो हुई है पार्लियामान में, इसको आगे वन स्टेप फर्दर ले जाकर आगे बढ़कर एक कदम, तो हम उसको उसी किस्म का कोई निज़ाम वज़ा कर सकते हैं जिसमें हमारी कोताहियों, हमारी कमज़ोरियों और हर किस्म की हमारी जितने भी वीकनेसेस थी उनको सामने लाकर उनको फिर अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। जनाब चेयरमैन, वीकनेसेस होती हैं, लोगों में होती हैं, इंसानों में होती हैं, माशरे में होती हैं, लेकिन अगर आप डायग्नोसिस कर लें, सही तशखीस करें, तो फिर ये भी अल्लाह ताला ने एक दानिश दी हुई है इंसानों को कि वो अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको ताकत बनाकर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसलिए ये कहूँगा कि ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन वाली बात जो है, ये तमाम जितने भी इदारे हैं, हमारे सरबराहान हैं, उनको ज़हन में रखनी चाहिए। ये एक रास्ता है जिस पर चलकर मैं समझता हूँ अपने मुल्क के लिए हम बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, जिस वक्त हम बात करते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की, तो यकीनन खदशात हैं। पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट रहा है। अगर 3,500 अमेरिकन जो हैं उनकी जान गई, कैजुअलिटीज हुई हैं, कहते हैं $2 ट्रिलियन उनके गए हैं, तो पाकिस्तान के नुकसान का भी तो जरा आप अंदाजा लगाएं। 70,000 के करीब हमारी जानें गई, 70,000 लोगों की जान गई बीइंग फ्रंट लाइन स्टेट, एंड कोलोसल लॉस हुआ हमारा, बहुत मैन एंड मटीरियल। और उसके बावजूद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो बैनुल अक़वामी बरादरी है हमारी, वो उन्होंने ये कुर्बानियां रिकग्नाइज नहीं की। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है
پھر بھی ہمیں مورد الزام ہم ٹھہرے، پھر بھی ڈو مور کے لیے ہمیں کہا گیا، پھر ہی ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کی گئی، پھر ہی ہمیں ڈی فیس کرنے کی کوشش کی، اور ہم پر یہ الزامات بھی لگے ہم تو بریڈر ہیں اس سارے نظام کی، اور ہم جو ہے ہم نے یہاں پر جو ایسے معاملات جو ہیں وہ کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے بریڈ ہوتے ہیں یہ ساری جو انتہا پسند۔ حالانکہ جتنی قربانیاں پاکستان، میں تو یہاں تک میں کہتا بھی ہوں اور میں نے کہا بھی تھا کہ پاکستان نے اس دہشت گردی کے خلاف ساری دنیا کی جنگ لڑی ہے، پوری عالم انسانیت کی جنگ لڑی ہے، ہم نے اپنے سینے پر ہم نے زخم کھائے۔ دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا میں کیا کیا نہیں ہوا، پاکستان کے دوسرے صوبوں میں کیا کیا نہیں ہوا، ہم کن حالات میں زندہ رہے ہیں یہاں پر۔ پھر بالکل اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری بہادر افواج نے جس بے جگری کے ساتھ لڑ کر، جس بہادری کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا دہشت گردوں کا، اور انہوں نے ان پر قابو پایا، اس کی بھی مثال دنیا میں نہیں۔ تو جناب چیئرمین، ہمیں خارجہ محاذ پر بھی، وزیر خارجہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں تجزیہ کرنا ہوگا۔ کیا ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں ناکام رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی حکمت عملی کو اس انداز میں نہیں اپنایا کہ جہاں ہم ان تک کوئی فیکٹس پہنچا سکتے، جہاں ہم ان کو کنونس کر سکتے؟ میں کسی ایک کو نہیں دشنام دینا چاہتا، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں سب نے سر جوڑ کر یہ بھی بنانا تھا، یہ بھی اس پارلیمان سے اگر یہ پھوٹتی، یہاں ہم نے اکٹھا ہونا تھا سب سٹیک ہولڈرز نے، اور پھر اس کا کوئی لایا عمل بنانا تھا تاکہ دنیا کو ہم باور کرا سکتے کہ ہماری قربانیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ جناب چیئرمین، کشمیر دیکھیں ہم کن حالات میں گھرے ہوئے ہیں بین الاقوامی طور پر، اور ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے اس کو آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی۔ اس میں جناب چیئرمین خوف تو مسلمان گھبراتا نہیں ہے، لیکن دانش کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ادراک بھی رکھنا بڑا ضروری ہے۔ افغانستان کی صورتحال، کل اگر حالات وہاں اور خراب ہوتے ہیں اس کا سپل اوور کیا آئے گا پاکستان میں، کس طرح ہم لوگوں کو سنبھالیں گے، کس طرح ہم مہاجرین کو سنبھالیں گے، کس طرح ہم اپنے نظام کو سنبھالیں گے۔ اس کے بعد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے جناب چیئرمین، لائن آف کنٹرول کے اس پار کیا ہو رہا ہے، ہماری مغربی سرحد پر کیا ہو رہا ہے، اور ہم نے کتنے دوست کھوئے ہیں، کتنے دوستوں کی دوستی میں گرمجوشی کم ہوئی ہے، کتنے ہم نے نئے دوست بنائے ہیں۔ ان سب کا ہم نے تخمینہ تو لگانا ہے، اس کا کچھ حساب کتاب تو کرنا ہے، یا ہم سب اچھا کی بات کر کے چلتے بنے۔ میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ حکومت میرے پاس ہے، میری مرضی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اپوزیشن جو ہے یہ فضول باتیں کرتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا جناب چیئرمین، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ اس میں تو آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ جب گھر پر خطرہ آ جائے تو پھر گھر کی چھوٹی موٹی لڑائیاں بند کرنی پڑتی ہیں، پھر آپس کے جھگڑوں کو بلائے طاق رکھ کر پھر دشمن کے خلاف نبردآزما ہونے کے لیے سینہ سفر ہونا پڑتا ہے۔ اس میں پھر کون کہتا ہے کہ تم نے مجھے پرسوں کیا کہا تھا تو میں نے تمہیں کل کیا کہا تھا۔ تو گھر کو بچانا جو ہے وہ اولی فرض بن جاتا ہے۔ تو پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سارے معاملات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، اور میں 100% اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر حالات کا تجزیہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی اقتصادی حالت کا تجزیہ کرنا پڑے گا، اندرونی معاملات کا خاص طور پر تجزیہ کرنا پڑے گا، سرحدوں کا تجزیہ کرنا پڑے گا، اپنے بین الاقوامی دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ آنے والے وقت میں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب کچھ ہوئے، جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یا ذہن سوچ رہے ہیں، اس کا تجزیہ ہم نے بیٹھ کر کرنا پڑے گا۔ پھر ہم اس کے لیے کوئی لایا عمل بنائیں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی، ہمارا جو ہے وہ ایکشن پلان کیا ہوگا، اور ہم نے ایونچویلٹیز کو پلان کرنا ہوگا کہ اگر یہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے، یہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے۔
تو یہ چیزیں قومیں کرتی ہیں، اور حکومت وقت جو ہے اس وقت، میں آپ کو ایک بات بتاؤں جناب چیئرمین، 1965 کی جنگ ہوئی، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، آپ اس وقت میرے خیال چھوٹے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی سخت دشمنیاں تھی اس وقت بھی سیاست میں، بڑی پولرائزیشن تھی، لیکن ساری اپوزیشن اکٹھی ہوگی۔ ابھی کل کی بات ہے جب وہ ہندوستانی طیارہ اپنے مار گرائے یہاں پر، جس وقت اگریشن ہوئی اور ایک بڑا آئی بال ٹو آئی بال سچویشن تھی، تو یہاں پر وزیر اعظم صاحب تشریف لائے، تو کیا اپوزیشن نے یک زبان ہو کر نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا کسی نے، ایک بندے نے بھی کہا کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے، جو آپ کہیں گے وہ ہم کہیں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی بات، یہ میرے ملک کی سالمیت کی بات۔ اور بلاول بھٹو نے یہاں زرداری صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ، اپوزیشن لیڈر نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ۔ یہ سپرٹ، یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ پاکستانیت ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں پاکستان کی سالمیت کا جو ہے وہ تحفظ کرنے کے لیے کام آتا ہے، ضمانت دیتا ہے اس کی۔ جناب چیئرمین، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں۔ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات تو کرتے ہیں لیکن کرتے خود ہیں۔ میں ابھی کروں گا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، کیونکہ میں بھی ایک سیاستدان ہوں، لیکن مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے، شاید میں آج نہ کروں، لیکن آپ اتنی سیریس بات کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں آنے والے وقتوں کی بات کر رہے ہیں، خطرات کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں، ہماری اقتصادی حالت کی بات کر رہے ہیں، 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا سارا ایجنڈا پیچھے چلا جانا چاہیے۔ لیکن ایسے کریں تو صحیح، مجبوراً یہ ہے کہ ہم اگر انیشیٹو لینا بھی چاہیں تو اپوزیشن نہیں لے سکتی نا، حکومت آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو اس وقت حاکم بنا رکھا ہے، آپ ایک قدم آگے بڑھیں، آپ کہیں کہ میں کیونکہ آپ نے اختراعات استعمال کرنے ہیں نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہماری انا جو ہے ہمارے ملک سے اوپر ہے؟ کیا ہماری ایگو جو ہے وہ پاکستان سے بڑی ہے؟ کیا ہماری عزت ذاتی جو ہے وہ پاکستان سے بڑی ہے؟ نہیں جناب چیئرمین، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ پاکستان سے بڑی کسی کی ایگو نہیں، پاکستان سے بڑی کسی کی عزت نہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہمارے سروں پر ایک چھتری ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ہمارے پاس جو ہے وہ امانت۔ کون سی سیاست، کہاں کی سیاست، کہاں کی نمبر بنانے والی بات؟ مجھے تو نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہمیں فوراً بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں حالات کا صحیح طور پر جو ہے اندازہ لگانا چاہیے۔ یہاں تو نہیں ایسا ہو رہا، آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، ٹی وی ٹاک شوز دیکھ لیں، ہم تو ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے چہرے پہ خراشیں ڈالنے کے چکر پہ ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو گھٹیا ثابت کرنے کے چکر میں ہیں، ہمیں تو اپنی اس پیٹی پالیٹکس سے اوپر ابھرنا ہی نہیں آتا شاید۔ ہم کہاں جا رہے ہیں جناب چیئرمین؟ یہ کس منزل کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں پورے پاکستان کو، اپنی قوم کو؟ اور اس کا ذمہ داری سب پر ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے اس چیئر کے اوپر ہے، جو کہ ٹریجری جو ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، اس کی، ان کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری سے چھوٹی سی بھی کوتاہی کریں گے تو پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جناب چیئرمین، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کشمیر میں، آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر کے انتخابات کو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کٹ پتلی بیٹھتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں پر جو بھی حکومت بنتی ہے وہ راہ بناتی، ہم ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے، میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ وہاں پر آپ فری اینڈ فیئر اور امپارشل انتخابات ہونے دیں۔ آپ کا کوئی وزیر جو ہے جا کر کروڑوں روپے کی بات وہاں نہ کرے، یہ تضحیک ہے الیکشن کی، یہ عوام کے مینڈیٹ کی بے عزتی ہے۔
تضحیک ہے, اس سے بڑی تضحیک نہیں ہو سکتی کہ یہاں سے ایک بندہ جائے کشمیر میں اور وہاں ان کو کہے کہ اگر یہ پولنگ سٹیشن ایک ووٹ سے آپ جتائیں گے تو میں 1 کروڑ روپیہ دے دوں گا اس علاقے کو. کیا بات, کہاں کی یہ الیکشن؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہو وزیر اعظم صاحب جن کی زبان جو ہے وہ صاف شفاف انتخابات کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہوئے تھکتی نہیں. پھر مجھے بتائیں کہ کس طرح اعتبار کیا جائے, کس طرح پتا چلا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھ کر صاف شفاف انتخابات کی بات کریں, فری فیئر الیکشن کی بات کریں, الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنے کی بات کریں, لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے ایکشن کو پروو کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی ایک میرٹ کی بات کرتے تو آج دنیا کے آپ کا مخالف ترین, میں اگر آپ کا مخالف ہوں تو میری زبان بند ہو جاتی. آپ کہتے بس جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں اور وہ صاف شفاف ہوں گے اور وہاں پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھائے گا. آپ خود کھڑے ہو جاتے, دیوار بن جاتے, کر دیتے. کون؟ ساری دنیا میرے سمیت آپ کو پریز کرتی. لیکن وہاں وزراء جا کر بولیاں لگا رہے ہیں کھلے عام, لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, ان کی سیاسی وابستگی ختم کی جا رہی ہے, ان کے گھروں میں جا کر پریشر ڈال کر ان کو کہتے ہیں پارٹی کی وفاداری بدل دو, وفاداریاں تبدیل کر دو. ادھر ایک بندہ PMLN میں بیٹھا ہے, دوسرے دن وہ PTI میں بیٹھا ہے, ابھی الیکشن کے دوران ایک پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہے, وہ PTI میں بیٹھا ہے. یہ کون سا PTI کا منشور تھا جس نے ساری ایک رات میں اس کا ذہن تبدیل کر دیا؟ جناب چیئرمین آپ بھی سیاسی ورکر ہیں, میں بھی سیاسی ورکر ہوں. ہے نا زیادتی ہے, نفی ہے نا یہ سیاست کی, جمہوریت کی نفی ہے نا. اور اس کے بعد پھر یہاں ہم سرمن دیتے ہیں, بڑی لمبی لمبی ہماری تقریر ہوتی ہے, بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ میں تو, پھر تو چیئرمین پھر مجھے کہنے دو کہاں میں اور کہاں آب کوثر میں دھلی یہ خلقت, میرا تو دم گھٹ رہا ہے ان پارساؤں میں. جناب چیئرمین, آج ملک میں اگر کوئی کہتا ہے کہ بے روزگاری نہیں ہے, اگر کہتا ہے کوئی کہ ہم پہلے سے اچھے ہو گئے, تو وہ کس کے ساتھ مذاق کرے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں, تو وہ کس سے مذاق کر رہا ہے جناب چیئرمین؟ کہ اس غریب آدمی سے جس کی تنخواہ نہیں بڑھی, جس کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے, اس کے ساتھ کیا یہاں کھڑے ہو کے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے؟ جناب چیئرمین 3 سال گزر گئے اور یہ پلک جھپکتے ہی آپ گزر گئے ہوں گے, آپ کو بھی پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ 3 سال واقعی گزر گئے. باقی تو آپ کے پاس 6-8 مہینے ہیں. آپ نے تو 1 کروڑ نوکری دینی, آپ نے تو 50 لاکھ گھر تعمیر کرنے, آپ نے تو بیرون ملک سے انگریزوں کو یہاں لے کر ہمارے لوگوں کا ڈرائیور کوک بنانا تھا. یاد ہے نا, آپ نے کہا تھا کہ دوسری دنیا سے لوگ آئیں گے, یورپ سے لوگ آ کر یہاں کام کریں گے, ہمارے لوگ باہر نہیں جائیں گے. اتنا سب کچھ ہرا ہرا ہو جائے گا. تو جب آپ باتیں کرتے تھے, آپ زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیا آپ نے جلسوں میں کھڑے ہو کر ایسی ایسی باتیں کی کہ وہ تو سمجھ لگتا تھا کہ ہم کہاں, پاکستان کو تو آپ 300-400 دن کے اندر تو پاکستان کو آپ امریکہ سے آگے لے جائیں گے. ابھی آپ نے رو رو کر اپنا بھی ستیہ ناش مار دیا ہے اور اس رونے دھونے میں پورے پاکستان کو شامل کر لیا. اب بتائیں نا, آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ نے تو 100 دن میں یہ کام کرنے تھے, 100 دن میں آپ نے ہماری کایا پلٹ دینی تھی. پہلے جو حکومتیں تھیں انہوں نے تباہی بربادی مچا دی, آپ تعمیری لوگ آئے تھے, آپ نے کیا کیا؟ اس لیے جناب چیئرمین میں یہ کہتا ہوں کہ قول اور فعل میں تضاد جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, ایک دھوکہ ہے, غداری. میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنی ہے تو پہلے یہ بتائیں, بات ہونی چاہیے کہ کوئی پارٹی, کوئی سربراہ جو ہے جو وعدہ کر کے آئے گا اس کو پورا کر کے دکھانا ہوگا, ورنہ پاکستان کے عوام پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس سیاست کے ایوانوں تک پہنچانے میں اس کی مدد نہیں کریں گے, بلکہ وہ کبھی آ ہی نہیں سکے گا. میں آپ کو بتاؤں
کیونکہ جھوٹ تو آپ ایک آدمی سے بولیں تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، 22 کروڑ لوگوں سے آپ نے جھوٹ بول دیا اور پھر آپ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یہ سارے غلط ہیں، آدھا پاکستان غلط ہے۔ جناب چیئرمین، آج عام آدمی کی زندگی اجیر ہے۔ میں ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کوئی بڑا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بڑا کارخانے دار نہیں ہے، بڑا تاجر نہیں ہے، وہ مادر ملت کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، پوٹھوار کے لوگ ہیں، اور ان کا گزارا یا اپنی پینشنوں پر یا تنخواہ پہ ہوتا ہے، یا چھوٹا موٹا زمینداری ہے، وہ تو اس ذمہ داری جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہولڈنگز ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں میں، وہ تو کنالوں میں نہیں مرلوں میں۔ وہ لوگ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے گھر میں خون برسے گا، آپ ایک دفعہ تحریک انصاف کو ووٹ تو دے کر دیں۔ جناب چیئرمین، میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک دفعہ میں آپ کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے والد گرامی کو بھی لے کر گیا تھا اپنے حلقے میں، لوگ ان کو بڑا پیار کرتے تھے، آپ بھی ضرور آئیں۔ جناب چیئرمین، وزیر تعلیم صاحب نے آج ایک عجیب سی بات کر دی، انہوں نے فرمایا کہ امتحان جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوں گے، اور کچھ لوگ اسٹوڈنٹس کے معاملے پر جو ہے وہ بچوں کے معاملے پر، طالب علموں کے معاملے میں ان کے ساتھ مل کر سیاست کر رہے ہیں سستی شہرت کے لیے۔ اب کہاں تشریف لے گیا، میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں نے یہ بات اٹھائی تھی یہیں اسی فلور آف دی ہاؤس پر کہ بچے جو ہیں وہ 50 لاکھ بچوں کے مستقبل کی بات ہے۔ کووڈ تھا، پچھلے سال تو آپ نے ان کو بغیر امتحان لیے پاس کر دیا، اس دفعہ وہ غیر معمولی حالات ہے، کیا آج غیر معمولی نہیں ہے؟ آپ کی جو یہ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ آج تو آپ کا اس سے زیادہ خطرناک ویریئنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ آ گیا ہے، اور آپ کا بھی دن بدن بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں جو شرح ہے اتنا اس کی وہ آگے چڑھی گئی ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کی جو جائز مانگ تھی کہ آپ 4 ہفتے 5 ہفتے ڈیلے کر دیں تاکہ ہم تیاری کر لیں، کووڈ کی وجہ سے ہماری تیاری نہیں ہو سکی اور اتنی لوڈ شیڈنگ تھی کہ ہم پوری طرح پڑھائی نہیں کر سکے، آپ ہمیں ایک جگہ کیسے بٹھائیں گے؟ کہاں بٹھائیں گے آپ؟ لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ہم اتنے مضمونوں کا ٹیسٹ نہیں لیتے، آپ ان کو 6 ہفتے اور دیتے اور تمام مضامین کا آپ ٹیسٹ لے لیتے، تو یہ کیا، اس میں کیا برائی تھی؟ آپ نے کہا جی کہ یہ کیا سستی شہرت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر سراپا احتجاج ہوں، یہاں اسلام آباد میں 40-35 کے قریب بچے تھے، 300 پولیس والے تھے، انہوں نے جو مار مار کر ان کی درگت بنائی ہے۔ شفقت محمود، کیا آپ نے دیکھا تھا؟ آپ نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ اس وقت تو آپ کی زبان گونگ تھی، یہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ظلم کیا ان بچوں کے ساتھ، ان کو تیاری بھی نہیں کرنے دی، اور آپ ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہر سسٹم چینج ہو سکتا ہے، ہر سسٹم 6 ہفتے آگے جا سکتا تھا، آپ اتنی چھٹیاں دے سکتے ہیں تو وہ سسٹم آگے یونیورسٹی کے ایڈمیشن نہیں جا سکتے۔ وہ بچے کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں، اگر ہم نے امتحان دیا یا ہمارے نمبر کم آئیں گے، میرٹ پہ نہیں جائیں گے ہم، یا ہم فیل ہو جائیں گے، ہماری مدد کریں۔ تو اگر ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، اور میں اس کے لیے بار بار آپ کو کہتا رہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پاکستان کے تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کو آپ کو 6-8 ہفتے کا ٹائم تیاری کے لیے دینا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ نے ان سے امتحان لینا تھا۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے۔ آپ بات کریں تو وہ ٹھیک ہے، ہم کریں تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، اس میں کون سی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے؟ آج آپ امتحان لے لیں گے تو بچے جو فیل ہو جائیں گے اس کی کون ذمہ دار ہوگا؟ 6 ہفتے میں کون سا فرق پڑنے جا رہا ہے؟ آپ یونیورسٹیز کے ایڈمیشن 6 ہفتے آگے کرتے۔ میں آج بھی یہاں سے جناب چیئرمین مطالبہ کرتا ہوں، اور میں شفقت محمود صاحب بھی مطالبہ کرتا ہوں، میں تمام صوبوں کے جو وزرائے تعلیم ہیں ان سے مطالبہ کروں گا کہ بچوں کو یہ ٹائم دیا جائے، ان کی جو ہے وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے، اور ان کو کم از کم 6-8 ہفتے
کر دیا جائے تاکہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ امتحان دے سکیں. رائٹ صاحب وائنڈ اپ پلیز جی. جناب چیئرمین میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پھر ایک دفعہ کہ آپ یہاں سے رولنگ دیں، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہاؤس سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو لیٹ اس ٹیک دی فرسٹ اسٹیپ اور آج آپ اس کو طاقتور کریں. آپ رولنگ دے دیں کہ کوئی حکومتی وزیر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جا کے سودوں کی خریداری، ووٹوں کی خریداری کا سودا نہیں کرے. آپ بتائیں گے بات. جناب چیئرمین صبح کی ہو رہی ہے، یقین مانے میں خود گیا ہوں وہاں. میں تو میرے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، نہ میرے سرکاری فنڈ ہے، لیکن میں نے جا کر وہاں پر دیکھا کہ ہر بندے کی زبان پر یہ بات ہے کہ پاکستان سے وزراء آ کر یہاں پر جو ہے وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے جو ہیں وہ وہاں پر لارے لگا رہے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو 500 نوکریاں دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، ہم یہاں پر سڑکیں بنا دیں گے، ہم آپ کو نقد کروڑہ روپیہ دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں کے انتخابات کو نہ صرف جو ہے وہ غیر شفاف بناتی ہیں بلکہ وہ بہت ہی قابل اعتراض بنا دیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر انتخابات کے حق میں، اگر آپ اتنی سی جگہ پہ انتخابات نہیں کرا سکتے، آزاد کشمیر پاکستان کے مقابلے میں بہت چھوٹی جگہ ہے، تو پھر ہم کس طرح توقع کریں جناب چیئرمین کہ یہ پاکستان کے انتخابات کو غیر جانبدارانہ اور صاف شفاف بنانا چاہتے ہیں؟ کس بات پر؟ تیرے وعدے پہ کہاں تک، تیرے وعدے پہ کہاں تک، کیا تھا؟ تیرے وعدے پہ کہاں تک نہیں، تیرے وعدے پہ کہاں تک اعتبار کھائے. رائے صاحب نیکسٹ. تیرے وعدے پہ کہاں تک اے جان اعتبار کھاؤں کہ کوئی ایسا کر بہانہ کہ میری آس ٹوٹ جائے. آپ ٹھیک کر لینا اس کو. جی محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ جی. جی احسن اقبال صاحب جی.